آج فیض کی ایک مشہور زمانہ نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نظم کے پیچھے ایک واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میں سے بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ان کے لیے میں کچھ بتا دوں کہ ایتھل اور جولیس روزنبرگ دو امریکی شاعری، دونوں آپس میں وائف ہسبینڈ تھے۔ وہ وہاں وہ جاب کرتے تھے، وہ سرکاری ادارے میں، ایٹمی ادارے میں وہ کام کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور ان پر ایک دن یہ الزام لگا ان دونوں پر کہ ان دونوں نے وہاں سے جو ہے ایٹمی جو راز ہیں، جو سیکریٹس ہیں اور جو بھی سینسٹیو میٹرز ہیں، انہوں نے دے دیا ہے USSR کو، مطلب اس زمانے کے جو رشیا تھا وہ اس سے وہ بیچ دیا ہے، دے دیا ہے اسے، تاکہ وہ ہتھیار بنا سکے اور وہ ایٹمی ہتھیار بنا کر کے وہ جرمنی پہ حملہ کر کر کے یہودیوں پر جو ظلم ہٹلر نے ڈھایا تھا اس کا وہ بدلہ لے سکے۔ تو ایتھل اور جولیس روزنبرگ پر الزام لگا، اسے قید کر لیا گیا اور پھر مقدمے چلے، سنوائی ہوتی رہی۔ حالانکہ جیسا کہ تاریخ میں جیسا آتا ہے کہ یہ دونوں بے قصور تھے، یہ کام کسی اور نے کیا تھا، لیکن الزام ان دونوں کے پر آیا اور کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باوجود انہیں موت کی سزا سنائی گئی۔ امریکی کورٹ نے انہیں موت کی سزا سنائی۔ اس کو لے کے پوری دنیا میں اس کے خلاف ایک احتجاج بلند ہوا، اس کو لے کے ایک کیمپین چلایا گیا کہ اسے یا تو معاف کر دیا جائے، اسے رہا کر دیا جائے، یا پھر اس کی سزا کو تبدیل کر دیا جائے۔ پوری دنیا میں جو بھی بڑے بڑے جو اپنے زمانے کے جو تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے ملک کے جو سربراہات تھے، ان سے لے کر کے عام پبلک تک، سب نے بڑی چیخ پکار کی اور ان کی معصومیت پر سب نے آنسو بہائے، ان کی بے گناہی پر۔ لیکن آخر کو جون 1953 کو انہیں الیکٹریکیوٹ کر کر کے، بجلی کی جھٹکے دے کر کے ان دونوں کو موت کی سزا دے دی گئی۔ بڑی دردناک موت ہوتی ہے یہ، اور بڑی دیر سے جان نکلی ان کی، اور بڑی بے رحمی سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسے سزائے موت نہیں کہتے، اسے قتل کرنا کہتے ہیں سرکاری طور پہ۔ بڑی اذیت ناک تھی یہ واقعی۔ جس وقت رونما ہوا تو پوری دنیا میں اس کو لے کر کافی احتجاج بلند ہوا، لوگوں نے خون کا آنسو روئے۔ فیض اس زمانے میں ظاہر ہے عام دنوں کی طرح اسیر تھے، کسی قید خانے میں، جیل میں تھے یہ اس زمانے میں۔ ان تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ تو یوں بھی ہر اس طرح کے واقعات سے وہ احتجاجی لہجہ ان کا ہو ہی چکا تھا، اور جب یہ خبر ان تک پہنچی تو ان کا دل بھی خون ہوا، اور وہ بھی اسی عالم میں انہوں نے یہ کہ نظم کہی۔ اب اردو شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ چاہے معاملہ جتنا بھی تلخ ہو، جتنا بھی خشک ہو، جتنا بھی خون ریز ہو، لیکن جب شاعری کی زبان میں بات ہوگی تو زبان کی لطافت اور اس کی شیرینی اور اس کی حلاوت وہ اپنی جگہ رہے گی، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی۔ اس میں کہیں کوئی کرختگی، کوئی بے رحمی، کوئی اکھڑ پن نہیں آ پائے گا، خاص کر جب زبان فیض کی ہو۔ آپ دیکھیں کہ غالب نے بھی کہا ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے صابر و مین کہے بغیر۔ تو وہی عالم ہے، انہوں نے اس پہ رد عمل کے طور پہ جو ہے کہ نظم کہی ہے، بڑی مشہور ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس کے ٹرانسلیٹ ہوئی ہے الگ الگ زبانوں میں۔ لیکن اردو کی لطافت، اردو کی شیرینی اس میں بھی قائم ہے، اور عاشقانہ لہجہ وہی عاشقانہ ہے جو عام غزلوں یا عام نظموں میں ہوا کرتا ہے، وہی لہجہ بھی ہے۔ اس میں کس طرح انہوں نے اس کے دل کی تڑپ کو، یہ ایتھل اور جولیس روزنبرگ کی تڑپ کو، اس کی بے گناہی کو کس طرح اپنی نظم میں سے پرویا ہے کہ ہر پڑھنے والا اسے محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب کسی بے گناہ کو اتنی سخت اور ایسی بے رحم موت کی سزا دی جائے۔ آئیے فیض کی نظم کی طرف بڑھتے ہیں کہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم، نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ مجھے امید تھی کہ تم میری یہ جو تاریک راہ ہے، جو تاریک راستہ ہے، جو زندگی سے موت کی طرف جا رہی ہے، تم شمع لیے ہوئے، شمع کے ہاتھ میں لیے ہوئے تم میری طرف آؤ گی، میرے راہ کو روشن کرو گی، مجھے راہ دکھاؤ گی۔ مجھے یہ امید تھی تم سے، اور تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم، تیرے عشق میں ہم اس قدر مبتلا تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دار کی خشک ٹہنی پر، جو پھانسی کا جو تختہ ہوتا ہے، خشک ٹہنی سے اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم، دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے،
تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیند تاریک راہوں میں مارے گئے۔ سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی چمکتی رہی۔ سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی چمکتی رہی۔ جب گھلی آئی راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تھی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ کیا کچھ نہیں کہہ دیا گیا ہے اس بند میں، میرا خیال اس پہ کچھ تفصیلے کی ضرورت نہیں ہے، بات خود اپنے آپ، ہر مصرع جو ہے خود اعلان ہے اپنے معنی مطلب کا، کہ جب گھلی آئی راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں میں سب جا ملے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں پا سکے، اس کا تو نارسائی جو اپنی تقدیر میں تھی، لیکن تیری الفت تو میری اپنی تدبیر تھی، دونوں میں عشق بھی تھا، لو میرج تھی دونوں کی۔ تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں میں سب جا ملے۔ اب جب ہم دونوں کے شوق، جب ہم دونوں کے ملنے کی تڑپ، ہم دونوں کے ملنے کی جگہ جو طے ہوئی قدرت کی طرف سے، وہ تو وہ قتل گاہوں میں تھا، تو وہاں جا کر کے ہم دونوں ملے تاکہ ہم دونوں کی روح مل سکی، ہم دونوں تو نہیں مل سکے۔ نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں میں سب جا ملے۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، ہم جو سچائی کا اور ہم جو محبت کا علم اپنا جھنڈا لے کر کے جو ہم گئے ہمارے قتل گاہ میں، تو ہم تو قتل کر دیے گئے، ہمارا علم تو وہیں رہ گیا۔ اب جو نئی نسل کے جو عشاق آئیں گے، جو عاشقان آئیں گے، وہ ہمارے ہی علم کو چن کر کے آگے بڑھیں گے اور اپنا سفر وہ جاری کریں گے۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم نے اس درد کو، اس فاصلے کو مٹا کے ہم نے اس درد کو ہم نے جہانگیر کر دیا ہے، پورے عالم پہ، پوری دنیا پر چھا گیا ہے۔ ہمارے غم کے قصے، ہماری جدائی کے قصے، ہماری بے گناہی کے قصے، ہماری محبت کے قصے عالمگیر ہو چکا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ اب جو نئے عاشق آئیں گے، جو عشاق کے جو قافلے آئیں گے، وہ ہماری جھنڈے کو لے کر آگے بڑھیں گے، اس داستان کو وہ آگے بڑھائیں گے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چکے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جا گنوا کر تیری دل پری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ جاں گنوا کر تیری دل پری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ یہ نظم یہاں ختم ہو جاتی ہے، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔